اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان سایوں کے جہان میں بستا ہے۔ خیالات، تصورات سایوں کی شکل میں دوڑتے پھرتے ہیں۔ جب تمہارا کوئی ارادہ پورا ہوتا ہے، جب کوئی خیال سامنے منظر پہ آ جاتا ہے، تو وہ تمہارے تصور کی ایک جھلک ہوتی ہے۔ یہ تو تب بھی وجود پا گیا تھا جب تم نے اسے اپنی سوچ میں ویسا ہی دیکھا جیسا اب ظاہر میں آ جانے کے بعد دیکھ رہے ہو۔ سورہ فرقان آیت 45 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کیا تو نے اپنے رب کی طرف نہیں دیکھا کہ اس نے سائے کو کیسے پھیلایا ہے، اور اگر چاہتا تو اسے ٹھہرا رکھتا، پھر ہم نے سورج کو اس کا سبب بنا دیا ہے۔ ہم رب کو تو ان نگاہوں سے نہیں دیکھ سکتے کیونکہ اس کی مثال کوئی ہے ہی نہیں کل کائنات میں۔ انسان اس نظارے کا متحمل ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ خود اس نظارے کے تصور میں ایک سائے کی طرح ہے۔ اس سائے کو رب پاک نے آنکھیں عطا کیں، کان عطا کیے، دیکھنے سننے والا بنا کے اس قابل کر دیا کہ وہ کم از کم ان نشانوں کو پہچان لے، جس سے اپنے مالک کی صفات پہچان لے، اسے دیکھ لے۔ اب تصور کو تصور ہی دیکھ سکتا ہے مگر تصور کرنے والے کو نہیں دیکھ سکتا۔ تصور میں تصویر تھی کہ کائنات بنے، اس کا سب انتظام ہوا، اس پہ پھر زمین کے مقام پہ مٹی سے انسان اٹھایا گیا۔ مٹی انسان اور رب کے درمیان سایہ ہے، آڑ ہے، پردہ ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تو نے کیا اپنے رب کی یہ شان نہیں دیکھی کہ اس نے کس طرح اس تصور کو، سائے کو، خیال کو شکل دے دی، ظہور میں لے آیا جو اس کے تصور میں تھا۔ وہ چاہتا تو یہ سب نہ کرتا مگر اس نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اس نے اپنا ارادہ ظاہر کر دیا، اور پھر اس ظاہری دنیا کو، ظاہری سایوں کی زندگی قائم رکھنے کو سورج اس کا ذریعہ بنا دیا۔ سورج نشو نما کرتا ہے، انرجی دیتا ہے، مادی وجود کو پروان چڑھاتا ہے، فصلوں کو، کھیتوں کو، ہر نعمت کو جو نشو نما پروان چڑھتی ہے وہ سورج کے ذریعے طاقت فراہم ہوتی ہے۔ اور یہ سورج بھی ایک سوچ کا سایہ ہے، اس رب العزت کی، اسی ارادے کا حصہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے ہر شے کا اندازہ مقرر کر دیا کہ کون سی مخلوق کون سا فعل انجام دے گی، اور وہ جاری و ساری ہے، اور وہ فعل جاری ہے، جاری و ساری ہے، ماضی میں بھی، حال میں بھی، مستقبل میں بھی۔ یہ ایک ہی زمانہ ہے کیونکہ سچائی تو سچائی ہے، وہ نہ نئی ہوتی ہے نہ پرانی ہوتی ہے۔ بس انسان تشریحوں میں نئی بات کی تلاش کرتے رہتے ہیں۔ ہر شے کے سائے کے پیچھے حقیقت چھپی ہوئی ہے اور حقیقت ایک ہی ہے۔ اللہ پاک سورہ قصص آیت 30 میں فرماتے ہیں کہ پھر جب اس کے پاس پہنچا تو میدان کے داہنے کنارے سے برکت والی جگہ میں ایک درخت سے آواز آئی کہ اے موسیٰ، میں اللہ جہان کا رب ہوں۔ یہاں درخت خدا اور بندے کے درمیان آڑ بن گیا، پردہ بن گیا، سایہ بن گیا۔ بندہ اپنے رب تک انہی نشانیوں، انہی اشاروں اور انہی سایوں کے پیچھے پہنچتا پہنچتا پہنچ جاتا ہے، مگر بات ہے کہ ان آنکھوں سے رب کو نہیں دیکھ سکتا۔ دل کو پاک کرنا ہوگا، لطیف کرنا ہوگا،
تو پھر اللہ جس پہ فضل کر دے وہ دل کی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھ پاتا ہے۔ دل کی آنکھوں سے کیوں؟ کیونکہ وہ آنکھیں بھی سایہ ہیں، خیال ہیں، تصور ہیں، لطیف ہیں، اور لطیف سے لطیف تر ہو جانے پر اللہ کو اپنے دل میں بسا لیتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پوری کائنات نہیں سما سکتی مگر مومن کا دل سما سکتا ہے۔ یہ سمانا کیا ہوتا ہے؟ برداشت کر لینا تجلی کو، اس نور کو جسے ایک پہاڑ بھی برداشت نہ کر پایا، اور جل اٹھا ریزہ ریزہ ہو گیا۔ ہم اسے سائے سے پہچان سکتے ہیں، سایہ ہی درمیان میں ہے۔ اللہ پاک سورہ بقرہ فرما رہے ہیں کہ کیا وہ انتظار کرتے ہیں کہ اللہ ان کے سامنے بادلوں کے سائے میں موجود ہو اور فرشتے بھی آ جائیں اور کام پورا ہو جائے، اور سب باتیں اللہ ہی کے اختیار میں ہیں۔ تو کیا قیامت کا انکار کرنے والے، آخرت کے منکر، خدا کے منکر اس انتظار میں ہیں کہ فیصلہ ہو ہی جائے، فرشتے اتار دیے جائیں، کائنات کا نظام لپیٹ دیا جائے، اور اللہ بادلوں کی اوٹ میں سے، بادلوں کے سائے میں، بادلوں کی آڑ میں آ جائے، قیامت برپا ہو جائے۔ اس رب کا آنا پردے میں بھی، سائے کی اوڑ میں بھی وہ مقام ہے جو انسانی حواس کی برداشت سے باہر ہے، تجلی اس کی برداشت سے باہر ہے۔ ان آنکھوں سے انسان اس کی ایک شان کا بھی متحمل نہیں ہو سکتا، البتہ یہ دل کی کیفیت جو خود سایوں کی طرح لہراتی ہے، وہی حقیقت پہ بڑے سائے تک پہنچ جاتی ہے۔ اس سائے سے آگے نہ شعور کام کرتا ہے اور نہ لاشعور کام کرتا ہے، بس حد موجود سائے تک، اس سے ہی پہچان پاتا ہے رب کو۔ باقی فیصلے، باقی کھوج قیامت ہو جانے کے بعد، دوسرے حقیقی جہان میں اپنے مقدروں کو پا لینے کے بعد، وہاں اس جگہ مقام پا لینے کے بعد جس کو دیدار نصیب ہونا ہے وہ بڑا خوش نصیب ہونا ہے۔ وہ دائیں بائیں سے جدا قرب والوں کا مقام ہونا ہے۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔